ہمیں ہمیشہ اپنے مستقبل کی فکر رہتی ہے، کل، اگلے دن یا اگلے سال کیا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اب سے 1 ارب سال بعد کیا ہوگا؟ انسانی نقطہ نظر سے یہ ایک بڑا نمبر ہے، لیکن سائنس ہمیں اس سوال کا جواب دینے کی اجازت دیتی ہے، اور یہ صرف ٹیکنیکل پروگرس اور جدید آلات کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ ہم ان سوالوں کے جواب دے سکیں اور مستقبل کی پیشین گوئی کر سکیں۔ انسان تقریباً 2 لاکھ سالوں سے ہے اور اس نے پہلے بھی بہت بڑی تبدیلیوں کا سامنا کیا ہے، لہٰذا اگر انسانیت مزید 1 ارب سال تک رہتی ہے تو پھر کون سی اضافی تبدیلیاں یا واقعات متوقع ہیں؟ پلانٹ ارتھ کیسا نظر آئے گا؟ کیا اس کی زیادہ تر سطح آتش فشاں میں ڈھکی ہوئی ہوگی یا یہ برف میں جم جائے گا؟ ٹھیک ہے، اگر ہم مستقبل کو 10,000 سال سے شروع کرتے ہیں تو ہمیں 10,000 مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مثلاً 10,000 عیسوی میں AD کیلنڈر سال کو انکوڈ کرنے والا سافٹ ویئر 4 اشاریہ سے زیادہ تاریخوں کو انکوڈ نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ اگر دنیا کے موجودہ رجحانات جاری رہیں تو پھر انسانی جینیاتی تغیرات کو کسی علاقے تک محدود نہیں رکھا جا سکے گا، یعنی تمام انسانی جینیاتی خصوصیات جیسے جلد کا رنگ اور بالوں کا رنگ یکساں طور پر پوری دنیا میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب سے 20,000 سالوں میں مستقبل کی زبانیں اپنی موجودہ زبان کے ہر 100 بنیادی الفاظ میں سے صرف ایک لفظ پر مشتمل ہوں گی۔ بنیادی طور پر کوئی بھی جدید زبان اس مقام تک قابل شناخت ہی نہیں ہوگی۔ سال 22,000 میں چرنوبل آخرکار دوبارہ رہنے کے قابل ہو جائے گا۔ سال 40,000 میں وائجر خلائی تحقیقات آخرکار ایک اور سیارے کے پاس سے گزریں گی۔ اگر کوئی ایلین اسے مل جائے تو وہ زمین کا پتہ لگانے کے لیے گولڈن ریکارڈ استعمال کر سکتا ہے۔ 50,000 سالوں میں زمین موجودہ گلوبل وارمنگ کے اثرات سے قطع نظر ایک اور برفانی دور میں داخل ہو جائے گی۔ نیاگرا آبشار مکمل طور پر جھیل ایری میں ختم ہو جائے گی اور اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ زمین پر ایک پورے دن میں ایک مکمل سیکنڈ کا اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے 1 لاکھ سالوں میں آسمان کے تمام ستارے اور کانسٹلیشنز بالکل مختلف ہوں گے۔ ممکن ہے کہ ہمیں یہ ستارے نظر نہ آئیں۔ اس کے علاوہ یہ تخمینہ شدہ وقت ہے جو مریخ کو مکمل طور پر زمین کی طرح رہنے کے قابل سیارے میں تبدیل کرنے میں لگے گا۔ 2,50,000 سالوں میں لوہی آتش فشاں سطح سے اوپر اٹھے گا اور ہوائی جزیرے میں ایک نیا جزیرہ بنائے گا۔ اگلے 3 لاکھ سالوں میں کسی بھی وقت زمین کا مقناطیسی میدان مکمل طور پر فلپ کر جائے گا، شمال جنوب بن جائے گا اور جنوب شمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب سے 5 لاکھ سالوں میں زمین پر 1 کلومیٹر قطر کا ایک سیارچہ ٹکرا جائے گا جب تک کہ انسان اسے مصنوعی طور پر روک نہ دے۔ 10 لاکھ سالوں میں زمین نے ممکنہ طور پر ایک سپر آتش فشاں پھٹنے کا تجربہ کیا ہوگا جو 3200 کیوبک کلومیٹر راک کو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ واقعہ 70,000 سال پہلے ٹوبا سپر آپریشن جیسا واقعہ ہے جس نے انسانیت کو تقریباً ناپید کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ستارہ بیٹل جوس اس وقت تک ایک سپر نووا میں پھٹ چکا ہوگا اور یہ دھماکہ دن کے وقت بھی زمین سے آسانی سے نظر آئے گا، اور ہر سیارے پر آبادی ایک دوسرے سے الگ رہی ہے۔ تب ممکن ہے کہ اس مقام پر انسانیت مختلف انواع میں پروان چڑھی ہوگی اور یہ مختلف انسانی انواع اپنے مختلف سیاروں کے مطابق ڈھل جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ باقی کائنات میں موجود دیگر انسانی انواع سے واقف نہ ہوں۔ 1 کروڑ سالوں میں مشرقی افریقہ کا ایک بڑا حصہ الگ ہو جائے گا۔ باقی براعظم دونوں اطراف کے درمیان ایک نیا سمندر بنے گا اور افریقہ 2 الگ الگ زمینوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ 50 ملین سالوں میں ایک دن 30 گھنٹے تک چلے گا۔ فوبوس، مریخ کا ایک چاند، سیارے سے ٹکرا کر وہاں بڑے پیمانے پر تباہی مچائے گا اور زمین پر افریقہ کا بقیہ حصہ یوریشیا سے ٹکرا جائے گا اور بحیرہ روم ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ہمالیہ کی طرح ایک نیا پہاڑی سلسلہ بنے گا اور ممکنہ طور پر ایک پہاڑ پیدا کرے گا جو ماؤنٹ ایورسٹ سے بلند ہوگا۔ 6 کروڑ سالوں میں کینیڈین راکیز مکمل طور پر ایک فلیٹ میدان میں ختم ہو جائیں گے۔ اب سے 8 کروڑ سالوں میں ہوائی کے تمام جزائر واپس سمندر کے نیچے ڈوب جائیں گے۔
10 करोड़ सालों में ज़मीन मुमकिन तौर पर एक एस्टेरॉयड से टकरा गई होगी और ऐसे ही एक एस्टेरॉयड ने 6 करोड़ 60 लाख साल पहले डायनासोर का सफाया किया था। इसके अलावा मुस्तकबिल में इस मुकाम पर सियारा ज़ुहल के गिर्द हल्के मज़ीद मौजूद नहीं रहेंगे। 24 करोड़ सालों में ज़मीन आखिरकार अपनी मौजूदा पोजीशन से कहकशां के मरकज़ के गिर्द एक मुकम्मल मदार मुकम्मल कर लेगी। 25 करोड़ सालों में ज़मीन के तमाम बरआज़म एक दूसरे के साथ मिलकर पेनगा की तरह एक सुपर बरआज़म बनाएंगे। इस बरआज़म का एक मुमकिना नाम पेनगा अल्टीमा है और ये शायद कुछ इस तस्वीर की तरह नजर आएगा। फिर 40 से 50 करोड़ सालों में बरसगीर एक बार फिर टूट जाएगा। 50 से 60 करोड़ सालों में एक मोहलिक गामा रे के फटने से ज़मीन पर हमला हो सकता है और ओज़ोन की तह को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, जो कि बड़े पैमाने पर मादूमियत का सबब बनेगा। 60 करोड़ सालों में चांद ज़मीन से इतना दूर चला गया होगा कि इस तारीख के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण मुमकिन नहीं होगा। इसके अलावा सूरज की बढ़ती हुई रोशनी ज़मीन पर शदीद असरात का बायस बनेगी। टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकतें इस मुकाम पर रुक जाएंगी और फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह ड्रामाई तौर पर कम हो जाएगी। C3 फोटोसिंथेसिस इस वक्त मुमकिन नहीं रहेगा और 99% ज़मीन पर मौजूदा पौधों की ज़िंदगी मर जाएगी। 80 करोड़ सालों में CO2 की सतह इस मकाम तक गिरती रहेगी जहां C4 फोटोसिंथेसिस मुमकिन नहीं रहेगा। आज़ाद ऑक्सीजन और ओज़ोन फ़िज़ा से गायब हो जाएंगे और ज़मीन पर तमाम पेचीदा ज़िंदगी मर जाएगी। आखिरकार 1 अरब साल में ज़ुहल अपने रिंग से महरूम हो जाएगा। सूरज की रोशनी अपनी मौजूदा हालत से 10% बढ़ चुकी होगी। ज़मीनी माहौल एक गीले मरतूब ग्रीन हाउस में बदल जाएगा और दुनिया के समंदर बुखरात बन जाएंगे। माया पानी की चंद झीलें अब भी ज़मीन के पूल्स पर मौजूद हो सकती हैं, ताहम इसका मतलब यह है कि शायद वो ज़िंदगी का आखिरी गढ़ बन जाएंगी। हमारे सियारे पर 1 अरब सालों में बहुत कुछ बदल जाएगा। ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि ज़मीनी वक्त के इतने तवील अरसे में इंसानी नस्ल किस तरह फैल सकती है और तरक्की कर सकती है। कदीम तरीन होमो सेपियंस चंद लाख सालों में जदीद इंसानों में तैयार हुए और ये तो फिर 1 अरब साल का वक्फा है। कुछ मुस्तकबिल के माहिरीन का ख्याल है कि इंसान तेज़ी से एक सियारे की नौ से एक से ज़्यादा तरक्की याफ्ता सियारों की तहजीब में तरक्की करेगा। मुस्तकबिल में भी इंसान जदीद साइंसी इतलाक़ के दायरे से बहुत बाहर टेक्नोलॉजीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, बिज़ाहिर नामुमकिन मसाइल को हल कर सकते हैं और इन तरीक़ों से तरक्की कर सकते हैं जिनका हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं।